انا میں علماء آج کل بہت گرفتار ہیں کہ انا، اور جب انا رہے گی، اس لیے شاہ پٹرابوری فرماتے تھے اگر کوئی ترقی مقصود ہے تو انا کو فنا کر دو. اخلاص دین میں لگے، 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھیں، مالک کرم سے آپ نے دین میں لگایا، میں پڑھا رہا ہوں، آپ نے مجھے دین سے نوازا، یہ آپ کا فضل عظیم ہے، کرم عظیم ہے. اس سے درخواست اور دعا ہے کہ کام کرو اخلاص کے ساتھ. مدرسہ مقصد نہیں، تعلیم مقصد نہیں، ظاہری مقصد ہے. جتنا تقویٰ ہوگا استاد کے اندر وہ منتقل ہوگا طلباء کرام کے اندر. اگر استاد میں تقویٰ ہے تو طلباء کرام بھی جو ہے سب متقی بنیں گے. اسی لیے بھائی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت کو ضائع مت کرے، اپنے وقت میں کام کرے. پیسے میں جو ہے خاص طور سے یہ شکایت کہلاتی ہے، وہ شکایت مناسب نہیں ہے. بڑی گرانی ہو رہی ہے، ملتے ہی کیا ہے؟ یہ ناشکری کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. تم دعا کرے اللہ آپ سبھی بصیر ہیں، علیم و خبیر ہیں، یہ گرانی ہے آپ ہی جانتے ہیں، میں آپ سے رجوع کرتا ہوں. پھر اس بات پہ دعا کرو گے تو چیز منتقل کی جائے گی، ناظم کو صدر میں ڈالا جائے گا، ان کے وظیفے میں ترقی کر دو. اصول نہ کرو، یہ سوال ہو جائے گی، یہ شکایت ہو جائے گی، صاحب مجھے وقت تنخواہ نہیں ملتی، اور ہمارے اکام نے کر کے دکھا دیا. قاری امیر صاحب نور اللہ مرقدہ تشریف فرما ہوا ہے، ہردوئی میں 6 مہینے تنخواہ نہیں ملی ان کی، اور تھی کیا 10 روپے زمانے میں، اور 6 مہینے. لیکن چونکہ تو لکھوا دیا تھا استحقاق نہیں ہوگا مطالبے کا، بلبلا گیا لیکن سوال نہیں کیا، نے کہا درخواست پیش کی اور نہ کوئی شکایت چیز کی. اس کے بعد پھر فتوحہ دروازہ کھل گیا، اب تک جاری الحمدللہ. حضرت فوراً اطلاع کی شاہ عبداللہ پھوٹی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے کہا یہ وظیفہ شروع کرا دو، حسب اللہ و نعم الوکیل، برائے کفالت، برائے حفاظت، وسعت رزق باقاعدہ جاری ہے، یہاں بھی غالباً جاری ہے حسب اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ. اس کی برکت سے اب تک الحمدللہ عشر مدارس میں کبھی تنگی نہیں ہوئی، وقت پہ پیسہ ملتا ہے. دعوت اللہ پہ جتنے استاد کام کر رہے ہیں، چونکہ 103 مدرسے ہیں پورے ہندوستان میں، سب کو وقت پہ پیسہ ملتا ہے، ان کے وظیفے ملتے رہتے ہیں. لیکن ہم نے مطالبہ یہ کہ اخلاص سے کام کرو، محنت سے کام، اللہ کے لیے کام کرو. یہ نہیں تھا میں تو اتنی محنت کرتا ہوں ملتا ہی کیا ہے مجھے، یہ ناشکری ہو گئی. کتنے لوگ ہیں اچھے خاصے بہت ہی، بعد میں دماغ سے پاگل ہو گئے، دماغی دعوت کو بیٹھے. اس لیے استغفار پڑھو اور مطالبہ بالکل مت کرو. ناظم بار بار درخواست دے رہے ہو صاحب مجھے ترقی کی جائے، یہ ترقی تو آسمان سے آتی ہے. دعا اختیاری چیز ہے، دعا کرو مالک سے، اے مالک مجھے آپ سے میں تو آپ سے رجوع کرتا ہوں، اور اس کے برکت سے پھر فور آنے شروع ہو جائیں گے. اور دوسرا واقعہ مشہور ہے رائے پور کا، جنس ختم ہو چکی تھی، سب کچھ طلباء اطلاع کیے، ایسے دعا فرمایا شاہ عبدالرحمٰن صاحب رائے پور نور رحمہ قدو نے. اتنے میں ابھی دعا ہوئی ہی تھی، ایک مہینہ آ گیا اچھے خاص زمانے میں. لوگ کے نہر کے قریب تھے، دیکھا لکڑی کا وہ ہے بہتا رہا، انہوں نے سب کچھ نکال دیا، لکڑی بھی آ گئی، پیسے بھی آ گئے دعا کی برکت سے. تبدیل نہیں تھا کہ اسے کہتے جب خود بڑے رئیسوں میں سے تھے وہاں کے، چونکہ راجپوت ٹھاکر تھے وہ لوگ، تو بڑے رئیسوں میں سے تھے وہاں. وہ خانخواہ خود بتا رہی اتنی اچھی عمارت اس کی. لیکن سوال نہیں کہ آج ہمارے استادوں کے اندر کمی ہے. ایک تو مسلح نہیں تلاش کرتے، جیسے ہی فارغ ہو اس سے پہلے تعلق معلّہ کیسے ہے، کوئی مسلح تلاش کر لو. بیعت مستحب ہے، اصلاح واجب ہے. آج ہم لوگ بیعت پہ بیعت کر لیجیے، یہ مستحب ہے، واجب بالکل نہیں ہے. اصلاح واجب ہے. ڈاکٹر سے دوستی ضروری نہیں، علاج ضروری ہے. ایسی جو بھی ہو جیسے تعلق ہو، جن سے طبیعت ہوا ہے ان سے رجوع کرنا چاہیے. ایسے لوگ کامیابی ہوتے ہیں. ناکامی انہی کے اندر ہوتی ہے جن کے انا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں میں کیوں بیعت ہوں، میں تو خود ہی پڑھا ہوں، میں تو عالم ہوں، میں تو قاسمی ہوں، میں تو مظاہری ہوں، مجھے کیا ضرورت بیعت ہونے کی. ایسے لوگ نہیں چلے جاتے ہیں، تنزلی ہوتی ہے ان کو، انا آ گئی ان کے اندر. یہ جتنے یہ خلفیار ہوتے ہیں علماء کرام کے اندر، یہ کہ اس سے بہت بعید ہے. یہ خانقاہی نظام بالکل خلاف ہے. آپس میں اتحاد اتفاق ہونا چاہیے، میل جول نہ کہ
انا ہونا چاہیے. انا کیا بات ہے؟ جب کوئی بات ہو اللہ سے رجوع کرو. یہ خانقاہ نظر اس کو کہتے ہیں. اے مالک آپ کی ذات دینے والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی امت کو کہ امت جتنے بھی ہیں امت کے لوگ کہ پہلے مالک سے مانگو. مالک کے قبضے قدرت میں جب چاہے جس کو عطا فرماتے ہیں. تو اسی لیے یہاں آپ حضرات محنت سے پڑھائیں اور پھر بعد میں استغفار بھی کریں. اللہ میں نے حق ادا نہیں کیا, جتنا آپ نے مجھے عطا فرمایا میں نے حق ادا نہیں کیا, اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے. اور دل و جان سے لگے رہیں, خود مطالعہ بھی کریں, چھٹی کم سے کم لیں. مجھ سے فرمانا انا رابع صاحب دام برکاتہم, استاد اگر زیادہ اسفار کریں گے تو کب مطالعہ کریں گے, کب پڑھائیں گے؟ وہ اس کے بالکل خلاف تھے. یہ استاد کو اسفار کے متعلق منع فرماتے ہیں. اگر زیادہ اسفار کریں گے تو کب مطالعہ کریں گے وہ, اور کب پڑھائیں گے؟ خیانت ہو جائے گی. پھر یہ مطالعہ تو کیا نہیں, خیانت ہو جائے گی. اسی لیے جتنا پڑھانا مستحب. ابھی چند نصائح میں نے عرض کیے, سناؤں گا اس کو. تو یہاں پر سب اس وقت میں حاضری جو ہوئی ہے یہ کہ آپ حضرات سے گزارش کروں, اخلاص سے کام کرو, کبھی شکایت مت کرو. تقدم تاخر ہوتا رہتا ہے, پیسے نہیں ملے مالک سے رجوع لے, آپ کی ذات دینے والی ہے. یہ نہیں کہ بار بار تقاضا ناظم سے محتمم سے آپ پیسے نہیں مل رہے میں کیسے کام کروں, پیٹ پالنا ہے, بچوں پالنا ہے. ارے اللہ تعالیٰ ذات ہے پالنے والے. تدبیر ہے ٹھیک ہے, دعا تو کرو, اس کا اختیاری چیز ہے, اس سے رجوع اللہ ہونے کو ہے. جب ذرا بھی کوئی ہو اے مالک آپ سے مانگتا ہوں میں, شکایت بالکل. طلباء کرام پر تنبیہ خاص طور سے آج کل جو ہو رہی بڑی غلط مناسب ہے, یہ بالکل مناسب نہیں. تعدیب ضربی بالکل درست نہیں. جیسے اولاد ہوتی کبھی فرمائش ہو کرو اس کی اس انداز سے, اور ترغیب دو بچوں کو. چونکہ آج کل ایک نیا چلا رہا کہ ان کو طلباء کو جماعت میں جانا چاہیے. میں اس کے خلاف ہوں. تم طالب علم ہو, پڑھنے کے لیے آئے, یہی تو تبلیغ ہے. مبلغ کے لیے ضروری ہے حرف شناسی, موقع شناسی, مردم شناسی, ورنہ مبلغ ہے ہی نہیں. وہ ان پہ عبور ہو تو علمائی ہوگا. ابھی تم پڑھو, محنت سے پڑھو, فرصت کے اوقات غنیمت نو مطالعہ میں لوگو. تم کو کرنا ہی دین خدمت. یہ میں نے عرض کیا تھا مدارالعلوم میں بھی, دارالعلوم میں بھی, ندوے میں بھی, کہ تم کو دین میں نہیں لگنا ہے. یہ نیت کر لو میں جو علم حاصل کر رہا ہوں اس سے مجھے جو ہوگا میں اس کو آگے بڑھاؤں گا. اشاعت تبلیغ کہتے ہیں اشاعت دین کو, علماء کرام ہی کہے. تو نیت بھی درست ہے, اور یہ اللہ کے بھروسے کام کرو گے اور دل جوئی سے کام کرو گے, طلباء کرام کو خوب سمجھاؤ گے کہ دیکھو تم کو تبلیغ میں لگنا ہے, یعنی اشاعت دین میں لگنا ہے. ابھی تم پڑھو محنت سے, وقت کو ضائع مت کرو. استاد بھی جہاں تک ہو سکے چھٹی کم سے کم. قاری صاحب نور مرقد ہو تب ناساز ہوئی طبیعت, چھٹی لے لی, ٹھیک ہے, اب کمرے پہ آ گئے, طلباء بلا لیا. یہ لگن تھی مجھے پڑھانا ہے, اتنا حضرت تحمل اتنا تو ہے کہ پڑھ سکتا ہوں تھوڑا سا. چھٹی تو ادارہ لے لی انہوں نے, تنخواہ ادا کرا دی, لیکن خیانت نہیں کی انہوں نے. طلباء بلایا, وہی پڑھا دیا. طلباء بڑے خوش تھے, چھٹی پر ہے, فوراً چلا گئی, یعنی آ جاؤ. آپ حضرات یہ دلجوئی سے معمولی سی بھی بات ہو تو ناساز ہوتی طبیعت, جاؤ, لیکن بچوں کے چاہے تھوڑا ہی پڑھا دو, دیکھو آتا بھی میری ناساز ہے, سبق کم ہوگا. ایک ہوتا سبق کے پورا کرنا, ایک ہوتا سمجھانا. کمیت پہ نظر, کیفیت نظر ہو. عبارت کو پوری طور پر وضاحت سے سمجھا دو بچوں کو, جو جس درجے کے ہو, بخاری شریف ہو, اس سے نیچے ہو, اشکات ہو, جتنی بھی کتابیں ہیں پڑھانے میں خاص طور سے اس کا لحاظ رکھو. بچے فہم پیدا ہو جائے, ان کو ہر شناسی تو آ گئی, لیکن معنی اس کا معنی بھی متوجہ کرو. یہ جب خود مخلص ہوگا وہی ایسا کرے گا. اپنا تعلق اس سے اللہ والا قائم کرو, جس سے مناسبت ہو اس کے پہ خدمت آنا جانا رکھو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ ہے, یہ بھی اللہ کے راہ میں نکلنا ہے. دین کی طرف تم دائی اللہ بنو گے, ان کی خدمت کو طلباء کرام کو آگے بڑھاؤ گے, یہ آگے اشاعت کا تبلیغ کریں گے, تم کو ثواب ملے گا. کتنا ثواب ملے, مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا, لاکھوں لاکھ نکل ان کے, چاہے مدارالعلوم ہو چاہے ان کے ساتھ ان کو ملے گا, کیونکہ وہ بانی اس کے. ایسی یہ ہو کہ ہم یہاں مدرسے میں ہم نے کچھ اللہ نے مجھے توفیق ہوتا ہے دین خدمت کی, ارے صاحب یہاں پیسے کم ملتے وہاں چلو. یہ مان مخلص نہیں یہ شخص,
یہ پیسے کا مخلص، پیسہ چاہتے ہیں، ان کو کچھ بھی چاہیے۔ مولانا پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا نے لکھا کہ ایک جگہ خالی ہے اور دارالعلوم کے زمانے میں، لیکن پیسے کم ہیں۔ حضرت یہ جواب مولانا پھول پوری کا ہے، شاہ عبد الپور میں حضرت نے جواب تحریر فرمایا کہ حضرت آپ کا حکم میں پڑھا تیار ہوں، میں چنے چبا کے پڑھاؤں گا، ایک پیسہ نہ لوں گا۔ یہ میں چنے چبا لوں گا، پیسہ ایک نہ لوں گا۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ میرے شیخ نور رحمان قدہ فارغ ہو گئے، بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے، ان کے بہت بڑے وکیل تھے، کئی ظلم مشہور تھے اور کتنے ان کے مہوری کام کرنے والے تھے۔ بس جب فارغ ہوا لکھا عریضہ میں اپنے شیخ کو تھانوی کی خدمت میں کہ میں فارغ ہو گیا، لکھا اب کیا کرو گے؟ حضرت نے لکھا میں دین میں لگوں گا۔ اس پہ حضرت نے لکھا کہ اس میں پیسے کم ملتے ہیں، جانتے تھے بڑے باپ کے بیٹے ہیں۔ حضرت نے لکھا میں نے طے کیا ہے چاہے مجھے نورانی قاعدہ پڑھانے والا ہے، میں نورانی قاعدہ پڑھاؤں گا، لیکن لگوں گا دین کے اندر۔ پھر حضرت نے جواب آیا وہاں سے، بہت جامع جواب، تمہاری اس بڑی مسرت ہوئی اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دنیا اتنی میں لائے گی سمٹے نہیں سمٹے گی۔ مشاہدہ ہو گیا۔ لگے رہے، ڈٹے رہے کام میں لوگوں، یہ نہیں آپ شکایت کر رہے ہیں صاحب مدرسے میں تنخواہ مل نہیں رہی، اتنے مہینے ہو گیا اب تک کچھ ملا نہیں، یہ تو شکایت ہو گئی۔ یہ نہیں، اللہ سے معاملہ کرو۔ ناظم جو ہے ظاہر ہے وہ قوم دے رہی پیسہ، ان کا کوئی فیکٹری تو ہے نہیں ناظم کا، قوم پیسہ دے گی، ناظم تم کو دے گا۔ ایسی ہے آج جتنے مانا اجتماع ہوتا ہے، مدرسے جمع ہوتے ہیں کئی، ان کو بھی ہدایت ہے کہ بھائی استحقاق نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جتنی اعانت ہو سکے میں کرنے تیار ہوں۔ چنانچہ ہم نے نظام بنا دیا کہ پہلے پیسہ جمع کرتے تھے جب اجتماع میں آتے تھے، خوراکی کے پیسے جمع کرو، چائے کے پیسے جمع ہوتا تھا، یہ حضرت والا حیات میں۔ اس کے بعد سب سے پہلے میں نے ارچہ کہ یہ میرے ذمہ رہے گا، تمہارا چاروں وقت چیزیں میرے ذمہ ہے۔ اب پیسے بچ گئے ان کے، لیکن اخلاص سے کام کرو، محنت کام کرو، کھانا جو ہے میرے ذمہ، چائے میرے، 4 وقت دونوں وقت۔ خاصے پیسے ادارے کا فائدہ بھی ہو گیا، ادارے پیسے بچ گئے، ان کے جو ہے وہ ان کے پیسے بچ گئے، یہ فائدہ ہی ہوا۔ تو ایسی مکانات پہ تو رہو، لیکن استحقاق جو ناظم ہے ہر کام لے سکتا ہے آپ سے۔ یہ نہیں صاحب کہ میری ذمہ داری نہیں، بالکل نہیں، آپ ادارے کے اندر رہتے ہیں، آپ کو یہ مراد دی گئی، آپ کو مکان کا ہی دیا گیا، باقاعدہ کرایہ ہے ہمارا، تو بجلی کا الگ، پانی کا الگ، مکان کا الگ، ہر چیز کا الگ الگ کرایہ ہے، تاکہ یہ مفت میں رہ رہے ہیں، مفت میں نہیں۔ اس کے بعد اب کی تقریباً 12 سال ہو گئے، اس کے بعد میں ان کا کرایہ میں نظام کر دیا، ادارہ دے گا ٹھیک ہے، لیکن بجلی اور پانی تم خود پیسے جمع کرو۔ لیکن جب موقع ہوگا، یہ نہیں تھا کہ میری ذمہ داری نہیں، ہر حلقے کی نگرانی تمہارے ذمہ ہے، پورا مدرسہ تم رہتے اہلی ہوئے، جب چاہیں گے بلا لیں گے، تم کو کام کرنا پڑے گا۔ یہ صاحب کہ بھائی ادارے کی چیزیں اللہ کے سے ڈرو، بجلی خرچ کرنے میں احتیاط کرو۔ یہ صاحب کی خوب بجلی خرچ ہو رہی ہے، ارے ادارہ دے گا، ادارہ دے گا، تم گناہ سے بچ، تم تعلیم دے رہے گناہ سے بچنے کی، اور تب گناہ سے بچنے خود اسی ملوث ہو، یہ کیسی بات ہے؟ دیانت داری، امانت داری یہ ضروری ہے۔ درسے کشا میں سے جو زیادہ ضروری ہے یہ ہے کہ دیانت داری ہونا ہے، امانت داری ہونا چاہیے۔ وقت پر درس گاہ پہ جاؤ، خوب محنت سے پڑھاؤ، اور طلباء سے بالکل مل جل کے، ایسا کہ بھائی کوئی ہے پریشانی تعلیم میں مجھ سے پوچھو، میں تیار ہوں، ہم بتائیں گے تم کو۔ اور کوئی نامناسب بات دیکھو، اسی طرح کا بھی ہو، فرمائش کو حق پورا حاصل ہے۔ ان کو میں نے بتا دیا مفتی نعمان کو، ہر استاد کو حق حاصل ہے، کوئی اس میں فرمائش کر سکتا ہے، چاہے ادبا کے لڑکا ہو، چاہے بخاری، جتنے بھی ہے سب استاد برابر ہے۔ آپس میں مل جل رکھو، اتحاد اتفاق رکھو، اور دعا بھی ضروری ہے کہ اللہ ادارے کے اندر آپ نے مجھے خدمت موقع دیا، اس ادارے ترقیات سے نوازے، مکارے سے بچائے۔ اس باتیں آپ عرض کرنے بھی بات سناتا ہوں، کوئی نصائح ہیں تاکہ آپ کو نصیحت سنیں، پھر دعا کریں گے۔